الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. اس سورہ کا نام ہے سورہ دخان. اس سورہ میں ایک جگہ پر لفظ دخان یعنی دھواں کا تذکرہ ہے اور اسی لفظ دخان کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور اس کا خاص مرکزی مضمون ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس کے نزول کا تذکرہ کرنا، جس کا مقصد گمگشتہ راہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے دو حروف ہے. اس سے پہلے کئی بار یہ اس قسم کے حروف آ چکے ہیں کہ ملا کے لکھا جاتا ہے لیکن الگ الگ پڑھا جاتا ہے. ہم پڑھ سکتے تھے لیکن ہا میم الگ پڑھا، ہا کوئی پڑھا الگ اور میم کو بھی الگ پڑھا. مقطعات کا معنی ہوتا ہے کاٹ کاٹ کے الگ الگ کر کے. چونکہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اس لیے ان حروف کا نام حروف مقطعات رکھا گیا. یہ کچھ سورتوں کے شروع میں بطور اشارات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے. اس کا بظاہر معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی ترجمہ کرنے والا انسان جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے ان حروف کا کوئی ترجمہ لکھتا نہیں ہے. یا تو اس کے نیچے میں وہی لکھ دیتے ہیں یا وہاں جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں. اور عربی کی بعض تفسیروں میں اس کے نیچے لکھا ہے اللہ عالم بمرادہ، اس کا معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یہ حروف مقطعات در حقیقت اشارات ہوتے ہیں مضامین کی طرف. پورا قرآن اللہ کا معجزہ ہے. اس کی ہر سورہ معجزہ ہے، ہر سورہ کی ہر آیت معجزہ ہے، ہر آیت کا ہر لفظ معجزہ ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ ہر لفظ کا ہر حرف الگ الگ معجزہ ہے. معجزہ عاجز کر دینے والی چیز. کفار و مشرکین ان حروف کے سامنے عاجز و درمادہ رہ گئے اور اس کی کوئی تعویل وہ کر نہ سکے. کیوں؟ ان کو اپنی ادبیت پر، بلاغت پر، زباندانی پر، طلاقت لسانی پر، فصاحت پر، عمدہ گفتگو کرنے پہ بڑا ناز تھا اور بہت ساری باتیں اشاروں میں کہہ جاتے تھے. قرآن مقدس نے کچھ سورتوں کے شروع میں یہ اشارتی حروف ڈال کر ان کے وجدان کو ہجوڑتے ہوئے کہا کہ تم کو اپنی عربیت پہ بڑا ناز ہے، اس کا معنی مطلب بتا کے دیکھو. ظاہر سی بات ہے کفار و مشرکین اس کے سمجھنے سے قاصر رہ گئے، لیکن کسی کافر نے ان حروف کا انکار نہیں کیا. ایسا نہیں کہا کہ ایسا قرآن کا اعتبار کیا جس میں محمل قسم کی باتیں ہیں. گویا ان لوگوں نے ان حروف کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھے، اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا اور اپنی عاجزی اور درمادی کا اقرار کر لیا. اسی لیے ایسے حروف کو بہت سے مفسرین نے معجزات سے تعبیر کی. یہی وجہ ہے جہاں بھی اس قسم کے حروف کا ذکر ہے اس کے فوراً بعد قرآن کا تذکرہ ہے. قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم، حامیم والکتاب المبین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو جہاں ایسے حروف کا تذکرہ ہے اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے. بتانا مقصد یہ ہے
کہ تم ان حروف کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر نہیں سمجھتے ہو تو ایمان لا کر اپنے آپ کو اللہ کی کھلی کتاب کے حوالے کر دو، تبھی تمہارے لیے کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی سے دوچار رہو گے۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی۔ کتاب مبین سے مراد کچھ لوگوں نے لوح محفوظ کہا ہے، لیکن یہاں پر کتاب مبین سے مراد ہے قرآن مجید، کیونکہ اس کے فوراً بعد کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، واضح کتاب، بیان کرنے والی کتاب، یعنی قرآن مقدس کی قسم۔ مقصد، اگر تم کو اپنی طلاقت لسانی پر اور فصاحت و بلاغت پر ناز ہے تو قرآن مبین کی قسم کھا کر تمہیں کہتا ہوں کہ اس جیسے کتاب لے آؤ۔ جس کتاب کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے، اس جیسی کتاب لے آؤ، اس جیسی 10 سورہ لے آؤ، اس جیسی 1 سورہ لے آؤ، بلکہ اس جیسی 1 آیت لے آؤ۔ قرآن مقدس نے چاروں انداز سے کفار مشرکین کو چیلنج کیا ہے، اور آج تک کوئی انسان قرآن جیسی کتاب نہ تیار کر سکا اور نہ صبح قیامت تک کر سکے گا۔ قسم ہے کتاب مبین کی، وضاحت کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ وہ رات پہلے سے بابرکت تھی، تب قرآن اس میں نازل کیا گیا، یا قرآن کے نزول کے نتیجے میں وہ رات بابرکت بنی؟ دن ہو یا رات، مہینہ ہو یا سال، کوئی بابرکت نہیں ہے۔ کسی خاص عمل کی بنیاد پر اس گھڑی کو، اس ساعت کو، اس وقت کو بابرکت بنا دیا جاتا ہے۔ تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، عام دنوں کے بالمقابل جمعہ بابرکت دن ہے، عام مہینوں کے بالمقابل ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے۔ تو اس طریقے سے عام راتوں کے بالمقابل ایک خاص رات ہے جنہیں بابرکت ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس رات سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کی اسی سورہ دخان کی اسی آیت کی تفسیر میں بعض مفسر کے قول نقل کیا گیا، اور اسی قول کی بنیاد پر شب برات کی پوری عمارت کھڑی کر دی گئی۔ جمہور مفسرین نے اس آیت سے مراد کہا ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر بابرکت ہے۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ہے اکرمہ، انہوں نے کہا قیل، کہا گیا ہے بابرکت رات سے مراد شب قدر نہیں بلکہ لیلۃ البراء، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات میں نازل کیا گیا۔ یہ کہا گیا ہے، اس طرح کے جملے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بڑا سے بڑا لمحہ زمان اگر کسی بات کو بیان کر دے اور وہ بات کتاب اللہ کے خلاف ہو یا سنت رسول اللہ کے خلاف ہو، ان کی بڑائی کا خیال رکھتے ہوئے ادب احترام تو کیا جائے گا، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف نظریہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر حضرت اکرمہ نے اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین کا قول نقل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، ان کی یہ بات اس لیے نہیں مانی جائے گی، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ جبکہ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اگر اس جگہ لیلۃ مبارکہ کہا گیا، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، مبارک رات میں نازل کیا ہے، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صراحت کر دی کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ جب شب قدر میں نازل کیا تو شب برات کی حقیقت ہی ختم ہو گئی۔ دوسری بات، لیلۃ القدر ہے کہاں؟ کچھ لوگوں نے شب قدر کو
شب برات ہی کو لیلۃ القدر کہنا شروع کر دیا. شب برات کو بھی لیلۃ القدر اور شب قدر کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی زبان میں اس قسم کی باتیں چلی گئی. تو قرآن نے پھر اس کی سرات کی ہے کہ سنیے، لیلۃ القدر سے مراد وہی رات ہے جو ماہ رمضان میں ہے. چونکہ قرآن مجید نے سرات کی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ متبرک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور شب برات تو شعبان میں ہے. اس لیے نزول قرآن کا عقیدہ رکھنا کہ وہ رمضان میں ہے. اب شعبان کو تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر اس کی بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور بھی سرات کر دی، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان، رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ درمیانی عشرہ میں شب قدر نہیں ہے. 15ویں شعبان تو درمیانی ہے. اخیر عشرہ میں کہا، پھر اخیر عشرے میں کہا 21، 22، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی شب قدر کو قرآن مجید نے کہیں لیلۃ القدر کہا ہے اور کہیں لیلۃ مبارکہ کہا ہے. کیونکہ لیلۃ المبارکہ میں قرآن مجید کا نزول بابرکت رات ہونے کی حیثیت سے ہے، اور شب قدر سے زیادہ بابرکت رات کون ہو سکتی ہے کہ شب قدر ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے. 83 سال 4 مہینے کی جتنی راتیں ہو سکتی ہیں ان راتوں سے بہتر برکت والی رات ایک رات ہے جس کا نام ہے شب قدر. تو قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے. میں نے یہ بات کہی، وہ رات پہلے سے بابرکت چلی آ رہی تھی یا نزول قرآن کے نتیجے میں بابرکت ہوئی؟ شب قدر اس کا پہلے سے نام تھا یا نزول قرآن کے نتیجے میں وہ شب قدر ہوئی؟ تو قرآن مجید کے بیان کے مطابق دیگر آیات کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، کسی عمل اور کسی کام کے نتیجے میں وہ چیز وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے. جیسے فی البقعۃ المبارکہ، موسیٰ علیہ السلام کو جہاں نبوت ملی اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ وادی مقدس میں ہیں، بقعہ مبارکہ میں ہیں. تو بقعہ مبارکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بابرکت نہیں تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو جس جگہ نبوت ملی وہ جگہ بابرکت ہوگی. اسی طریقے سے جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا وہ رات بابرکت ہو گئی. پہلے سے وہ بابرکت رات نہیں تھی، نزول قرآن کے نتیجے بابرکت ہوئی. شب قدر جسے بابرکت رات کہا گیا، کس طرح بابرکت ہے؟ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہے. ایک بابرکت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا. بابرکت ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی رات میں اس قرآن کے ذریعے سے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا. بابرکت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے دنیا والوں کو برکت میسر ہوتی اور ہوتی رہے گی. بابرکت ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کے نتیجے میں وہ رات بابرکت ہوئی کہ ایک رات کی عبادت کرو گے تو 83 سال اور 4 مہینے کی رات یعنی 1000 رات سے بہتر عبادت ہو جاتی ہے. اس مناسبت سے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت کہا، برکت والی رات کہا، شب قدر کہا، قدر والی رات، عزت و احترام والی رات کہا. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ بتلائی گئی، ہم خبردار کرنے والے ہیں. ایک لمبی مدت تک انسان اللہ کی پہچان کو کھو بیٹھا تھا، اپنے خالق حقیقی اور معبود حقیقی کو بھلا بیٹھا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی خبرداری کرنے کے لیے، ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، گمگشتہ راہ انسان کو راہ پہ لانے کے لیے، بے خبر انسان کو خبردار کرنے کے لیے، سبق بھولا انسان کو سبق یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. اسی کہا اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم خبردار کرنے والے ہیں. کیا خبر کریں گے؟
جو انسان کتاب اللہ سے رشتہ جوڑے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی اس کی مقدر بنا دی جائے گی، اور جو انسان کتاب اللہ قرآن مجید سے رشتہ توڑ کے رکھے گا، اس پر متوجہ نہیں ہوگا، یہاں بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو عذاب الہی میں گرفتار ہونا ہی ہونا ہے۔ اس مناسبت سے کہا ہم نے بابرکت رات میں اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو خبردار کر دے، اس سے صرف تبرکی حاصل مت کرو بلکہ آخرت کی سرخروئی اور کامیابی کے لیے عقیدہ عمل بھی بجا لاؤ۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے بابرکت ہونے کی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے، اس میں ہر مضبوط معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے ایک طرح میں، دوسرا ہے اس میں ہر چیز کا، ہر بڑے معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے کہ تقدیر کی 3 صورتیں ہیں، ایک تقدیر ازلی الف لام الف زا لام یا ازلی، ازل ہمیشہ ہمیشہ کی تقدیر، ایک تقدیر ہے تقدیر عمری، عمر بھر کی تقدیر، اور ایک تقدیر ہے تقدیر سنوی، سال بھر کی تقدیر۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے تقریباً 50,000 سال پہلے، وہ 50,000 سال کون سا ہے اللہ کو معلوم، ہمارے 24 گھنٹے والے دن والا سال، 365 سال دن والا سال، یا پھر 1000 سال کے برابر کا ایک دن والا سال، اللہ کو معلوم۔ کیا کہا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر مضبوط امور کا یا ہر مضبوط معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو تقدیر عمری ہے، تقدیر سنوی ہے اور تقدیر ازلی ہے۔ 50,000 سال پہلے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھو، کیا لکھوں؟ کہا جمیع ما کان ما یکون، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے پوری چیزوں کی تقدیر لکھو۔ تو 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھا دی، وہ تقدیر ازلی ہے، ساری چیزوں کی تفصیلات اس میں درج ہے۔ پھر اس کی بعد تقدیر عمری ہوتی، عمر بھر کی تقدیر، لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں استقرار حمل کی شکل میں، حمل کی صورت میں موجود ہوتا ہے، جب اس کا 3 چلہ مکمل ہوتا، 4 مہینہ مکمل ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا جائے؟ لکھو، وہاں سے نکالو، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو نقل کرو، اس کی عمر کیا ہے، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسی زندگی گزارے گا، وہاں سے نقل کرا کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمر بھر کا معاملہ رہتا ہے۔ پھر ہر سال شب قدر میں فیصلہ ہوتا ہے، جو ساری تفصیلات وہاں سے نقل کی گئی پھر اس میں سے مختصر کر کے بتایا جاتا ہے۔ اب یہ سال بھر کا پروگرام آپ کو دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کے سال بھر کے معاملات اور مسائل اس طرح ہے، آپ کو اسے دیکھنا ہے۔ اسے تقدیر سنوی، سال بھر کی تقدیر کہتے ہیں۔ جب روح ڈالی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، شکم مادر میں، اس وقت جو اس کی تقدیر کی صورت بتائی جاتی ہے وہ سنوی نہیں بلکہ عمری ہوتی، عمر بھر کی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو تقدیر ہو چکی ہے وہ تقدیر ازلی، ہمیشہ ہمیشہ کی تقدیر، یعنی ساری چیزیں پری پلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پلاننگ کر لی ہے اور اسے نوٹ کر کے رکھا ہے۔ فیہا یفرق، اس رات میں الگ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر مضبوط معاملہ کو، یہ ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ اس رات میں کر کے الگ کر دیا جاتا، فرشتوں کا حوالہ کیا۔ اب سال بھر کے لیے آپ نگہبانی کیجئے، ان کی صورتیں یہ ہیں۔ امرا من عندنا، یہ فیصلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، کوئی اپنی جانب سے خرد برد نہیں کر سکتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوقی یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، کچھ ہوتا نہیں ہے۔
بزرگوں کی خدمت پہنچ گئے، انہوں نے نگاہ دوڑا دی، دیکھ لیا ایک نظر، تو آپ کی تقدیر چمک گئی. کچھ ہوتا نہیں ہے. تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے، وہی ہوتا ہے. اب دعا کر سکتے ہیں، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے. اگر آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندہ فلاں وقت میں فلاں چیز سے متعلق دعا کرے گا، اس کی تقدیر بدلی جائے گی، وہ بھی لکھا ہوا ہے. اس لیے اگر یہ کہتے ہیں کہ تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چاہے دعا کر دیا ہو گیا. نہیں، وہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے کہ فلاں وقت میں فلاں بندہ فلاں معاملہ سے متعلق دعا کرے گا تو بدل دیا جائے گا. اس لیے فرمایا امرم من عندنا، یہ فیصلہ ہمارے طرف سے ہوتا ہے، یعنی نظام کائنات میں کسی بھی مخلوق کا کچھ عمل دخل نہیں ہے. وہ انبیاء مرسلین ہو یا ملائکہ مقربین ہو، کسی کا کچھ دخل نہیں ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے. انا کننا مرسلین، ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں. یہ جو مسائل آپ کو بتائے جاتے، یہ فضائل آپ کو سکھلائے جاتے، یہ امور دین و دنیا آپ کے سامنے وضاحت کی جاتی، اس کے لیے ہم نے ہر دور کے لیے رسولوں کا انتخاب کر لیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، یہ بڑے بڑے نبیوں کے نام ہیں. اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہا انا کننا مرسلین، ہم رسول بھیجنے والے ہیں. نزول کتاب بھی ہماری جانب سے اور ارسال رسول بھی ہماری طرف سے. رسول ہم ہی بناتے ہیں اور کتاب بھی ہم ہی نازل کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ کتاب کسی اور نے اتار دیا اور رسول کسی اور نے بنا دیا. نہیں، کتاب بھی اتارنے والے ہم ہی ہیں، جس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، اور کسی انسان کو رسول و نبی بنانے والے ہم ہی ہیں. ورنہ کوئی انسان نہ دعا سے، نہ منت و سماجت سے، نہ زور و سلطان طاقتوری سے اپنے آپ کو نبی بنا سکتا ہے. دنیا میں بہت ساری سرداری انسان حاصل کر لیتا ہے زور پر، طاقت پر، افرادی قوت پر، لیکن نبوت و رسالت ایک ایسی حقیقت ہے اور ایک ایسا عطیہ اور نوازش و بخشش ہے، وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے کسی کو میسر ہو ہی نہیں سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے. وہ دینے پر آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے انسان کو نبی بنا دیتا کہ جس کی پیدائش کا حال یہ ہے کہ ماں بیٹا پر پریشان رہتی ہے، یہ بچہ زندہ بھی رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا ہے. نجومیوں اور کاہنوں کے کہنے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوتے ہی تہ تیک کر دیے جاتے تھے. تفصیل روایت سے پتہ چلتا ہے 1 سال کا بچہ مار دیا جاتا تھا، دوسرے سال کا بچہ زندہ رہتا تھا. اور اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کی ماں کو ڈر لگا کہیں فرعون مار نہ دے، تو انہوں نے صندوق بند کیا اور پانی بہا دیا. اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے دربار میں پرورش کروایا جس کی تبلیغ کے لیے آپ کو بھیجا جانے والا تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کے لیے ہزاروں بچوں کو ذبح کروا دیا. اسی گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جنم دے دیا. جنم دیا مطلب کیا؟ پرورش کروا دیا، پہنچوا دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسم شادی ہے، جب نبی بنانے پر آئے تو اس گھر میں پہنچا دے، اور پھر اس کے بعد وہیں پلائے بڑھائے. پھر جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہاں سے نکالے، اور 10 سال کہیں نوکری کرنے کے بعد آگ لینے کے لیے جائے تو نبوت مل جائے. اور پھر اس کے بعد فرعون کے دربار میں آگے معجزات اور نشانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کا پرچار کرے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ جبکہ اسی دربار کے شاہی میں یا اسی خاندان کے افراد، یعنی فرعونیوں کا معاملہ کہ ساری سہولیات موجود ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے. وہاں ساری سہولیات موجود ہیں، عذاب سے بچ نہیں سکے، اور جہاں بچنے کی کوئی نام و نشان نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اس گھر میں پہنچا کر شاہانہ وقار اور شاہانہ انداز میں اس کی پرورش کروا دیا. یہ اللہ کیا کہا؟ انا کننا مرسلین، ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں.
حضرت آدم کو نبی اور رسول بنایا ہو، کہ حضرت نوح کو بنایا ہو، کہ ابراہیم کو بنایا ہو، کہ موسیٰ اور عیسیٰ کو بنایا ہو، یا اس درمیان میں اور ہزاروں نبیوں کو بنایا ہو، سارے نبی اور رسول بھیجنے والے صرف اللہ ہے، کوئی تیسرا دوسرا نہیں ہے۔ اخیر میں اللہ نے کائنات کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کو نازل کیا، اور اسی احکام کی تفصیل بیان کرنے والے کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ کہا رحمتم من ربک، رسول اگر ہم کسی کو بناتے ہیں تو ان پر آپ کے رب کی جانب سے رحمت کا برکھا برستا ہے۔ نبی چھوٹا ہو یا بڑا، وہ عام انسانوں کے بالمقابل حد درجہ بڑا ہوتا ہے کہ جس کی بڑائی کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اس کے پاسنگ میں جا نہیں سکتا۔ زمانے کا عام انسانوں میں سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا ہوتا ہے، لیکن کسی ادنا نبی کے پاؤں کے دھول کے برابر ابو بکر صدیق نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انتخاب کیا، چنا ہے نبوت و رسالت کے لیے۔ یہ وجہ ہے دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں اور ولیوں میں اعلیٰ مقام رکھنے والے سلطان الاولیاء بن جائیں، وہ کسی ادنا صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاؤں میں بلکہ چپل کے نیچے جو گرد و غبار لگے، اس گرد و غبار کا مقابلہ دنیا کا سب سے بڑا ولی نہیں کر سکتا ہے، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ادنا صحابی کو دے دیا۔ بہرحال اسم نوازش کیا فرمایا؟ رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے نوازش رحمت ہے کہ ہم نے کسی کو نبی بنا دیا۔ خاص طور سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیجئے تو تنگ دستی سے دو چار تھے، فاقہ مشتی کی زندگی گزار رہے تھے، مفلس تھے، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، دادا نے 2 سال پرورش کی، دادا چلے گئے، 42 سالوں تک چچا کی زیر کفالت رہے، چچا بھی چلے گئے، بے یار و مددگار بظاہر لگ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اگر کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو مکہ یا طائف کی کسی 2 بڑے انسان کو نبی بنا دیتے، یا ان 2 بڑے شہروں میں سے کسی انسان کو نبی بنا دیتے، یہی ملا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ رہنے گھر نہیں سارا جہاں ہمارا، جس کو کھانے کچھ نہیں محتاجی ہے، اس کو اللہ نبی بنا دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بناتا ہے تو یتیم کو در یتیم بنا دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ کون انسان اس نبی بنائے جانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے جملے بولیں گے، اللہ اسے سن بھی رہا ہے، اور ان کے خلاف کس قسم کی لوگ کارروائی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جان بھی رہا ہے۔ لیکن کسی کی مخالفت کرنے سے جس کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے، اس کی نبوت کی ضبطی نہیں ہوتی، چھینی نہیں آتی، وہ نبی تو بنا دیے گئے، لوگ بڑے ہوئے چھوٹے، اب ان کی ذمہ داری ہے اس نبی کی پاسداری کرنا، اس نبی کی تابعداری کرنا۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ اللہ آسمان و زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی رب اللہ ہی ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کر لو۔ اس کتاب کے نزول کے بعد ایک جانب قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، تو دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے ماننے کا حکم دیا گیا، تیسری جانب آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی تاکید کی گئی۔ کہا سنو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور آسمان و زمین کے سارے نظام کو چلانے والا صرف اللہ ہے، اگر تمہیں یقین ہے تو مان لو، اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اور اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھو گے سوائے نقصان کی کچھ نہیں ہے۔ ہم تمہیں خبردار کر دیتے ہیں، سدھر جاؤ ورنہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکو گے۔ سنو، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے قرآن مجید کو اتارا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا، وہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ وہ زندہ بھی کرتا ہے، مردہ بھی کرتا ہے،
زندگی اور موت سے دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ ہم زندہ ہے اور مردہ ہے، انسان پیدا ہوتا ہے زندہ ہے، مر جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے، ایک تو یہ ہے. دوسری ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو انسان اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال زندہ مردہ کی ہے. وہ ایمان والا زندہ ہوتا ہے، کفر والا مردہ ہوتا ہے. کہا کہ تم چاہے جسمانی اعتبار سے زندگی اور حیات کی بات کرو گے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے. اور اگر اس انداز سے بھی دیکھو گے، کتاب اللہ کے ملنے کے بعد بھی کوئی انسان اپنی زندگی میں زندگی نہیں لاتا، یعنی اپنے آپ کو ایمان لا کر زندہ بندہ بنا کر پیش نہیں کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی پر منحصر ہے، موقوف اللہ کی توفیق پر ہی ہے. کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. کون ہے جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کر دے، اور کون ہے جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دے دے؟ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے. فرمایا وہی اللہ زندہ بھی کرتا ہے، وہی اللہ موت سے بھی دوچار کرتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین. وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے پرکھوں باپ دادا کا بھی رب ہے. رب نگہبانی کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، پرورش برداشت کرنے والا، پیدا کر کے یوں چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ اس کی پوری ذمہ داری اپنے سر رکھی ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها. آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہے، زندگی جس کے اندر پائی جاتی ہے، جس کے لیے رودی پانا ضروری ہے، اللہ نے کہا ان تمام کی رودی رسانی ہمارے ذمہ ہے. کون کہاں رہے گا، کہاں اٹھایا جائے گا، کہاں دفن کیا جائے گا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اس لیے فرمایا وہی اللہ عبادت کے لائق ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے، اور تمہارے گزرے ہوئے تمام بزرگوں، پرکھوں اور بڑے چھوٹے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں، ان تمام کا رب نگہبانی کرنے والا، تربیت و پرداخت کرنے والا صرف اللہ ہے. اس حقیقت کو یاد رکھو. بل ہم فی شکی یلعبون. بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. اتنی حقیقت پر مشتمل کتاب کے ذریعے سے پیغام حق سنائے جانے کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ ابھی تک شکی میں پڑے ہوئے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے اللہ کا فرمان اتر جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کوئی جبریل، کوئی فرشتہ کسی انسان کے پاس آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کو اللہ نبی اور رسول بنا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف اللہ ہی ہے؟ یہ تو شک و شبہ میں دو چار خود بھی ہوتے ہیں اور اسی میں پڑے رہتے ہیں. کیا کہا؟ بل ہم فی شکین یلعبون. بلکہ یہ لوگ شک و شبہ میں ہیں اور اسی میں کھیل رہے ہیں. یعنی جس طرح کھیل کود کرنے والا انسان حقیقت پر مبنی بات نہیں کرتا بلکہ وہ کھیل تماشا میں لگے رہتے ہیں، وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنائے بیٹھے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. بس انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان ایک کھلا ہوا دھواں لے آئے گا. یغشی الناس، وہ دھواں لوگوں کو گھیر لے گا، ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے. دھواں سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں کم از کم دو تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا تو آپ کے دل سے بد دعا کے کلمات نکل گئے. اے اللہ ان پر قحط سالی ویسے ہی دے دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی. کسنی یوسف، ایسی قحط سالی آئی کہ لوگ چمڑے چاٹنے پر، مردار کھانے پر، ہڈیاں چوسنے پر، پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. پھر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا، پھر حالات سدھرے. بعد مفسرین نے بیان کیا ہے
فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان کھلا ہوا دھواں لے آئے۔ مراد وہی قحط سالی ہے، بھوک کے نتیجے میں انسان کو سوچتا اور دکھتا نہیں تھا۔ جب انسان کو بھوک لگ جائے، زیادہ بھوک لگ جائے، آنکھ کی روشنی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ اگر کسی کو تجربہ کرنا ہو تجربہ کر سکتے ہیں۔ اسی کو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس طرح ان کی بینائی بھی کمزور ہو گئی کہ کمزوری کی بنیاد پر ساری چیزیں دھندلی نظر آنے لگی، آسمان کی طرف دکھتا تو لگتا دھواں ہی دھواں ہے۔ اسی دھواں نے گویا گھیر رکھا تھا لوگوں کو، اور اسی آفت و مصیبت میں مبتلا ہو کر انسان حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ ایک بعد مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا۔ دوسرے مفسرین نے بیان کیا ہے مراد قرآن پر ایمان لا کر اپنی عاقبت کو بنا لو، ورنہ انتظار کرو اس قیامت کا۔ جب دھواں ہوگا، ایک دھواں کا ظہور ہوگا، تب پتہ چلے گا، اور اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگے، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کا انجام کیا ہے۔ تو جہاں 10 بڑی آخری نشانیوں کا احادیث نبویہ میں تذکرہ ہے، قیامت کی بڑی بڑی 10 نشانیوں کا ذکر ہے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا تب قیامت آئے گی، انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ایک زبردست دھواں ہوگا اور پورا نظام کائنات اندھیرے میں گویا ٹامکٹویا مار رہا ہوگا۔ اس دھواں کا تذکرہ ہے۔ مراد قیامت سے پہلے ایسے حالات کا پیش آنا۔ ایک حالات تو پیش آ چکے، بعد مفسرین کے کہنے کے مطابق جب قحط سالی کا واقعہ پیش آیا، لوگوں کی بینائی گویا کم ہو گئی اور انہیں دن میں تارے نظر آنے شروع ہو گئے، آسمان کو جھانکتے تو ایسا لگتا کہ دھواں ہی دھواں ہے۔ یہ لوگ بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے، مکہ کے سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کے حالات کی خرابی کو اچھائی میں بدل دیا۔ دوسری بات کہ اگر لوگ نہیں مانتے تو ان کو مہلت دی جاتی ہے، قیامت کے قریب ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں لوگ دھوؤں سے دوچار ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت میں انسان سوچے گا ابھی برت و نصیحت حاصل کر لے اور اپنے آپ کو سدھار لے، تو قرآن کہتا ہے اب سدھارنے سے کیا فائدہ، وقت ختم ہو گیا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، یہ دھواں لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اس وقت لوگ کہیں گے اللہ ہم سے عذاب کو ٹال دے۔ جس وقت میں کفار مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعا کروائی دی کہ اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کروا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا، ایمان نہیں لائے۔ اسی انداز سے قیامت کے دن میں کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اے اللہ اس دھوئیں کو اور اس عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے انا لہم الذکریٰ، اب نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا فائدہ ملے گا نصیحت قبول کرنے سے، کیونکہ مہلت ختم ہو چکی ہے، وقت دیا گیا تھا، معاملہ اب ختم ہو گیا، اب تو عذاب کی گھڑی شروع ہو گئی ہے، اب توبہ استغفار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس کھلے طور سے دلیل، کھلے طور سے رسول آ گئے تھے، بات کی وضاحت کرنے والے رسول آ چکے ہیں، تم نے ان کی بات کو نہیں مانی اور زندگی کی گاڑی تمہاری رواں دوا رہی، یہاں تک کہ قیامت کے قریب پہنچ گئے۔ اب قیامت کی سزا سے دوچار ہونے کا وقت آیا اور اپنے آپ کو سدھارنے کی بات کرتے ہو۔ جب تم نے رب نبی اور رسول کی بات نہیں سنی، اب معاملہ تمہارا بگڑ گیا۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا۔ قیامت تو بات کی بات ہے، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے حالات ایسے بنے، جب بد دعا کے نتیجے میں حالات خراب ہوئے، وقتی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، کہا دعا کر دیجئے، ٹھیک بھی ہو گیا، مسئلہ حل بھی ہو گیا، پریشانی دور بھی ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا ثم تولوا عنہ، پھر وہ ان سے منہ موڑ لیے، پیٹ پھیر لیے۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہنا شروع کیا یہ سکھایا ہوا پاگل ہے، اتنے سیانہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ مشرکین نے حالات کی خرابی سے دوچار ہو کر اپنی تقدیر کو سنوارنے کے لیے اور اپنی بگڑی کو بنانے کے لیے اور عذاب کو ٹلوانے کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر گری وزاری کی اور اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے اللہ نے حالات کو سدھار دیا اور ان کے عذاب کو ٹال دیا، تو پھر کہنا شروع کیا کر دیے؟ معلم مجنون، یہ سکھائے ہوا پاگل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن سنیے کیا کہتا ہے، اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، بے شک ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب کو ٹال بھی دیں، اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، تم لوگ پھر وہی حرکت کرنے والے ہو۔ قیامت کے تذکرے سے متعلق بات مان لیں، جیسے قیامت کے دن لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے سن لیا دیکھ لیا، ہمیں ایک چانس دیجئے، واپس کر دیجئے، ہم یقین دلاتے اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ تو اللہ کہے گا بس ختم، اب دنیا میں جانے آنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، زندگی تمہیں دی گئی تھی، اب تم نے اسے یوں ہی گزار دیا، اب اس پر تم پر وشواس نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم وہی حرکت کرو گے۔ کہا اگر اس عذاب کو ہم ٹال بھی دیتے ہیں تب بھی تم وہی کام کرو گے، دوبارہ وہی کرو گے۔ لیکن سنو، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم زبردست پکڑیں گے اس دن تم بدلہ لے کے رہیں گے۔ اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، سخت پکڑ سے مراد ہے بدر کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا دن کفار و مشرکین کو زبردست پکڑ کی ہے، گرفت کی ہے، 70 سرداروں کو تہ تیک کیا گیا، مار دیا گیا، اور 70 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ در حقیقت کفار و مشرکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تعزیانہ عبرت، ایک کوڑا عذاب کا تھا۔ کیا فرمایا؟ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم زبردست تمہاری پکڑ کریں گے، انا منتقمون، سمجھ لینا ہم اس دن تم سے انتقام اور بدلہ لینے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بھی بعض مفسرین نے بیان کی ہے کہ بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت پکڑا اور انتقام لے لیا، اور آخرت کا تذکرہ اس میں ہے ہی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑے گا اور نتیجے کے طور پر ایسا بدلہ دے گا کہ جس سے چھوٹنے اور ہلکا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق صحیح عقیدہ نظریہ کے ساتھ صحیح اعمال کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں سے فیضیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔